بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ العنکبوت کی یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ ایمان والوں پر آزمائش ضرور آئے گی، بغیر آزمائش کے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان آزمائشوں میں مجاہدے کی ضرورت ہے، اور جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے اور نفس کی طرف سے جانی اور مالی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس مجاہدے کا اس کو فائدہ خود ہوگا۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر والدین تمہیں شرک کا کہیں اور تم پر زور اور جبر کریں کہ تم شرک کا راستہ اختیار کرو تو اس بات میں ان کی اطاعت مت کرنا۔ تو اس مضمون کا ماقبل کے مضمون سے تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ اور رد شرک، اس میں آزمائش کا بیان ذکر ہوا، اور توحید کے بعد حقوق اللہ کے بعد یہ اب حقوق العباد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد کہ وہ تمہارا خالق ہے، جن کو اللہ نے تمہاری پیدائش اور تمہارے وجود کا ذریعہ بنایا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ حقوق العباد کا ذکر ہے حقوق اللہ کے بعد، یہ توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اور اس طرح اسی مناسبت سے قرآن مجید میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ توحید اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے بعد ہوا ہے۔ لیکن سورت کی مضمون سے جس طرح کہ ہم نے اس سورت کا جو خلاصہ بیان کیا تھا اس کے مطابق اس مضمون کا ماقبل سے یہ تعلق بھی ہے کہ آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کے اپنے، آپ کے وہ قریبی لوگ جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اور ان میں خاص کر والدین جن کا ایک بہت بڑا حق ہے، وہ اگر درمیان میں آڑے آ جائیں تو توحید کا اور حق کا راستہ تم نے پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ اس آزمائش میں کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ ان رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ، ان سے اچھا تعلق اپنی جگہ، ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن اس اصولی موقف میں، اس واجبی امر میں
اس اللہ کے حکم میں ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ اور خاص کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی قسم کا ایک معاملہ پیش آیا کہ جب وہ ایمان لائے تو والدین نے انہیں روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب پتہ چلا، حمنہ بنت ابی سفیان، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم کفر اختیار نہ کر لو۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش کی بات تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس لیے کہ وہ نہایت ہی ایک شریف الطبع اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ایک فرما بردار بیٹے تھے۔ والدہ نے ان سے کہا بھی کہ کیا تمہارے دین میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں ہے؟ تو تم کافر ہو جاؤ۔ اور حتیٰ کہ ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور زبردستی انہیں کھلایا جانے لگا۔ ایسے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اور اس کے علاوہ سورۃ لقمان کی آیات، سورۃ احقاف کی آیات وہ نازل فرمائی، جس میں یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم شرک اختیار کرو اور کفر اختیار کرو۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان تیری تو ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہو جائے وہ بھی نکل رہی ہو روحیں تو بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تب جا کے جب والدہ کو احساس ہوا کہ حضرت سعد اپنے ایمان پر قائم ہے تو انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ ہم نے وصیت کی ہے، وصینا، وصینا یہ وصیت کا لفظ پختہ اور مضبوط حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا آخری حکم ہے، اس کے بعد گویا وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کو وہ گویا کہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا کہ وہ منسوخ ہو جائے گا وہ حکم۔ اور اس وقت مرتے وقت جو بات کی جاتی ہے اس وقت نہایت اہم امور پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو وصینا میں اشارہ ہے کہ یہ حکم وہ حکم ہے جو ناقابل نسخ ہے، یہ منسوخ ہونے والا بھی نہیں ہے، اور یہ نہایت اہم ترین حکم ہے۔ اور وصیت کی بات کی عموماً پیروی بھی کی جاتی ہے، زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے پختہ حکم دیا ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ والدین کے ساتھ حسنا، اچھائی کا۔ یہ جو حسنا ہے یہ اگر وصینا کے ساتھ ہو، وصینا حسنا، وصینا ایصاء حسنا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہ وصیت بہترین وصیت حسنا، ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو ایک اچھی وصیت کی ہے۔ یا حسنا ان یفعل بوالدیہ ما یحسن، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ یہ وصیت کہ وہ والدین کے ساتھ
وہ معاملہ کرے گا جو اچھا ہوگا۔ تو یہ حسنہ ہے ما یحسنہ، اور یہ بوالدیہ یعنی ان یفعل بوالدیہ ما یحسنہ، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ یا حسنہ سے پہلے ایک فعل خود مقدر ہے جو مفہوم سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ الزمناہ حسنہ، ہم نے انسان پر حسن اور اچھائی کو لازم کر دیا۔ یا وصینا الانسان بایتاء الوالدین حسنا، والدین کو اچھائی دینے کا ہم نے حکم دیا ہے۔ یہ حسنہ کی ترکیب تھوڑی مشکل ہے۔ وصیت کی ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسنہ، اچھی وصیت، تو یہ تو وصیت اچھی ہو گئی۔ اچھا، وصیت کی ہے ہم نے انسان کو بوالدین بایتاء الوالدین، والدین کو دینا حسنہ اچھائی، والدین کو اچھائی دینے کی وصیت کی، یہ دوسرا مفہوم ہو گیا۔ وصینا الانسان، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بوالدیہ، والدین کے ساتھ، وَأَلْزَمْنَاهُ حُسْنًا، ہم نے اس پر لازم کیا ہے اچھائی کو۔ یہ ترکیبی معاملہ ہے، لیکن مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے تو یہ واضح ہے کہ والدین کے ساتھ ہم نے اچھائی کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ کوشش کرے تجھ پر، جاہدہ کا یہاں جہاد اور مجاہدہ کیا ہے کہ والدین زور اور جبر کرے، اگر وہ والدین زور کرے، کوشش کرے، جبر کرے تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِهِ کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ما اس کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کہ نہیں ہے تجھے اس کے بارے میں کوئی علم، جس معبود کی الوہیت کے بارے میں تجھے علم نہیں، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا اگر یہ والدین تمہیں حکم دے، فلا تطعہما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت مت کرنا۔ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی کر کے۔ اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز ہوگی جب اس میں وہ خالق کی نافرمانی نہ آ رہی ہو۔ تو ان امور میں جو کہ شریعت میں لازم اور واجب ہے، اس میں اطاعت تو کرنی ہی ہے، اگرچہ والدین نہ بھی کہے۔ وہ کام جو حرام ہے اس کو تو ترک کرنا ہی ہے، اگرچہ والدین اس کا حکم دے۔ وہ امور جس میں کوئی واجبی امر نہیں ہے اور وہ حرام بھی نہیں ہے، مباحات کے قبیل سے، وہاں آپ والدین کی اطاعت کریں، وہاں اجر ہے، وہاں ثواب ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین جبر کریں تب بھی ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، اور اگر جبر نہ کریں تو پھر تو بطریق اولا ہی شرک اور کفر میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ تو جبر والا معاملہ ہے، والدین کی پوری پوری خواہش ہو، کوشش ہو، زور کرے تب بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ علم تنوین نکرہ، یہ تنکیر برائے تحقیر ہے، جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں، یہ علم نہیں، کچھ بھی علم نہیں، ذرا سا بھی علم نہیں۔
اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں. کچھ بھی علم نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ بھی دلیل نہیں. ما لیس لک بہ علم یعنی ما لیس لک بہ حجت لأن الحجت طریق العلم. تفسیر ماوردی. حجت اور دلیل علم کا راستہ ہے. تو جب دلیل نہیں تو علم نہیں. تمہارے پاس جس کے بارے میں کوئی علم نہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کوئی سند نہیں، دلیل نہیں، تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا کوئی جواز، کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی حجت موجود نہیں. یہ ہے لیس لک بہ علم. اور ایسے ہی جب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود موجود نہیں تو معلوم بھی نہیں. جو چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو معلوم بھی نہیں ہوتی. معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب موجود نہیں ہے. تو لیس لک بہ علم، یہ علم کی نفی سے گویا معلوم کی نفی ہو رہی ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود موجود ہی نہیں ہے تو وہ علم میں کیسے آئے گا؟ تو ما لیس لک بہ علم، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نفی علم سے مراد نفی معلوم ہے. جس کے بارے میں کوئی علم نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معبود سرے سے موجود ہی نہیں، تو اس کا علم کہاں سے آ گیا؟ اور یہ انداز قرآن مجید میں ایک اور مقام پر موجود ہے. کیا تم اللہ کے ساتھ اس شریک کی اللہ کو خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ کیا تم اللہ کے ساتھ اس شریک کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ کے اس علم کامل میں غیر اللہ موجود نہیں، دوسرا معبود موجود نہیں، تو اللہ کو معلوم نہیں. یہ انداز بیان قرآن مجید کی ایک اور مقام پہ موجود ہے. تو فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. میری طرف ہی تمہاری واپسی ہے، تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم، تو میں خبر دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی جو تم عمل کرتے تھے. اس جملے کا بھی ماقبل سے اسی مضمون سے تعلق ہے. ہم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. اگر وہ شرک کا کہیں تو اطاعت مت کرنا. ہمارے پاس ہی پھر واپسی ہے، ہم ہی اپنی عدالت میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. لہٰذا وہاں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اگر اس شرک والے معاملے میں تم نے والدین کی اطاعت نہ کی. اگر تم نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی تو تمہاری پکڑ ہوگی. اگر شرک والے معاملے میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کی تو وہاں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لوٹنا تو ہمارے پاس ہی ہے، عدالت تو ہمارے پاس ہی لگے گی. تو اگر والدین کی غلطی تھی اور وہ مشرک تھے تو پکڑ ان کی ہوگی، تمہاری نہیں ہوگی. اگر اس تکلیف پر تم نے صبر کیا اور حق پر جمے اور قائم رہے تو ہم تمہیں اجر دیں گے. تمہارے اعمال کے بارے میں ہمیں خبر ہے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو یا شرک اور کفر کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کر کے ثواب کمانا چاہتے ہو. یہ ہمیں پتہ ہے. تو فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. لہذا یہ تمہارا حسن سلوک ہو یا تمہاری اطاعت ہو، اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ کیسے ملنا ہے. جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اطاعت مت کرو تو پھر مت کرو. جب اللہ نے حکم دیا کہ اطاعت کرو، حسن سلوک کرو تو حسن سلوک کرو. اس لیے کہ مرجع، اس لیے کہ لوٹنا اور مطمع نظر وہ آخرت ہی ہونا چاہیے.
تو وہاں پھر آخرت میں فیصلے تمہارے والدین کے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے بلکہ الی مرجعکم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم البتہ ضرور ہم انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین نیک لوگوں میں۔ ایمان والے اور نیک عمل والے نیکوں میں داخل ہوں گے۔ یہ تو بظاہر ایک تحصیل حاصل نظر آ رہا ہے کہ نیک لوگ نیک لوگوں میں ہوں گے، نیک لوگ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس دنیا میں نیک اعمال کیے، وہ آخرت میں بھی ان کا حشر نیک لوگوں میں ہوگا۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی الدنیا لندخلنہم فی الصالحین فی الآخرہ، جو اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ، یا فی الصالحین کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فی مدخل الصالحین، جہاں صالحین داخل ہوں گے وہ اس صالحین کے ساتھ ہوں گے، تو معنی یہ کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیا، وہ صالحین میں ہوں گے، اور صالحین تو جنت میں ہوں گے، تو وہ جنت میں ہوں گے۔ لیکن اس جملے کا اس ماقبل سے ایک خاص تعلق ہے، یہاں ایک بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری۔ یہ خوشخبری اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب دنیا میں والدین کی اطاعت نہیں کرے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ یہ تو نافرمان ہے، یہ تو اپنے والدین کی ہی بات نہیں مان رہا، یہ تو والدین کی اطاعت نہیں کر رہا۔ تو وہ آدمی جو ایمان لائے گا، اس آزمائش میں مبتلا ہوگا، شرک اور کفر میں اپنے والدین کی بات نہیں مانے گا، لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ کیسا نیک ہے، یہ کیسا صالح ہے، یہ تو نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کے حکم کی اطاعت میں والدین کی تم نے یہ نافرمانی کی اور ان کے ساتھ کفر و شرک میں شریک نہ ہوئے، تو مت سمجھنا کہ تم صالحین کے زمرے سے نکل گئے، بلکہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے، یہ نافرمانوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور حدیث ہے کہ المرء مع من احب، انسان ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جن سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ جہاں ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں تو وہ دنیا میں بھی صالحین کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ برزخ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ فی الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان والے اور صالح لوگ صالح لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز۔ تو جب وہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں تو وہ صالحین میں ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ آزمائش کے سلسلے میں یہ منافقین کا اور کمزور ایمان والوں کا یا مرتدین کا تذکرہ ہے۔ ایک آزمائش تو یہ ہے کہ انسان کا نفس اسے ورغلاتا ہے کہ حق راستے پہ چلنے میں مشکلات ہیں جانی اور مالی، تو وہ اس کے لیے تو مجاہدہ ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ پھر مشکل یہ ہے کہ قریب کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں،
وہ گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تمہاری معاشرت خراب ہو رہی ہے، تو فرمایا فلا تطعهما، آخرت تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے، ان کی اطاعت مت کرو۔ اب ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن جب انہیں تکلیف ملتی ہے ایمان کے راستے میں تو پھر جاتے ہیں، اور اس تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے جس طرح ڈرنا چاہیے اور ایمان والے ڈرتے ہیں، وہ لوگ ان تکالیف اور ان مصائب اور مشکلات سے بھی ایسا ہی ڈرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایمان ان کا سرسری ہوتا ہے، یا یہ ایمان ان کا منافقانہ ہوتا ہے، یا پھر وہ اس خیال سے ہوتا ہے کہ ایمان کے راستے میں کوئی رکاوٹ اور آزمائش نہیں آئے گی، تو وہ ذرا سی تکلیف آنے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر ایمان والوں کو فائدہ مل رہا ہو، عزت مل رہی ہو، فتح نصیب ہوئی، حکومت ملی، مال ملا، تو پھر وہ اپنے اس سرسری ایمان کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے تاکہ وہ فائدہ ہمیں بھی ملے۔ تو اس منافقانہ رویے کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں من وہ ہے، یقولون جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے فی اللہ، اللہ کے راستے میں، فی اللہ یعنی فی سبیل اللہ، یا فی اللہ یعنی بسبب ہی فی دین اللہ، پس جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے فی اللہ، اللہ کے دین میں اور اللہ کے دین کی وجہ سے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ بنا دیتے ہیں لوگوں کی تکلیف کو اللہ کی عذاب کی طرح، لوگوں کی تکلیفوں کو اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی لوگوں کی مخالفت سے اور اذیت سے ڈر جاتے ہیں، اور اس کو ایسا سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، تو اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو فتنہ کا جو لفظ ہے اس کا اس آیت میں معنی ہے یعنی ما یصیبہم من اذیتہم، لوگوں کا فتنہ کیا ہے، لوگوں کی آزمائش کیا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف، لوگوں کی طرف سے ستانا، لوگوں کی طرف سے تنگ کرنا، لوگوں کی طرف سے برا بلا اور گالیاں اور تہمتیں سہنا۔ جب وہ اس راستے پر چلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں تو یہ تکلیفیں ہیں، یہ جسمانی، مالی، تہمتیں، الزامات، مسئلے، مسائل، مقدمات، تو پھر وہ لوگوں کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کی اطاعت وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ شخص لوگوں کی اطاعت شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا مطیع بن جاتا ہے، گویا دنیاوی عذاب کو آخرت کا عذاب سمجھ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، کسی پر کوئی تکلیف آ گئی تو سمجھ لیتے ہیں کہ بس اللہ کا عذاب آ گیا، تو وہ اگر حق کا راستہ ہے اس کی بنیادی اس کو بنا لیتے ہیں کہ جب تکلیفیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ میں حق پر نہیں ہوں، حالانکہ یہ اس بات کی دلیل تو نہیں بن سکتی۔ لوگ تکالیف کو، مصائب کو، مشکلات کو، غربت کو، فقر کو، اذیت کو معیار سمجھتے ہیں
کہ یہ جو لوگ تکلیفوں میں ہیں بس وہ اللہ کے عذاب میں ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہے۔ جس طرح کے لوگ خوشحالی کو، مال و متاع کو، ترقی کو، ڈگریوں کو، فوائد دنیاویہ کو اس بات کی دلیل سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے کہ ان کی پوری نگاہ ہی دنیا اور دنیاوی چیزوں پر ہوتی ہے۔ اس ذہنیت کو اللہ نے منافقین کا رویہ قرار دیا ہے۔ حق و باطل کا معیار یہ نہیں ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں آپ عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے، ان اعمال کے نتیجے میں آپ کی نظر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے، اور کامل اجر وہی ملے گا اور وہی مل سکتا ہے۔ دنیا میں تو تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، اور اگر اچھائی اور خوشحالی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی انسان کی نیکیوں اور انسان کے اعمال صالحہ کی کچھ دنیاوی بدلہ اور دنیاوی جزا دنیا میں بطور برکت کے اور بطور کسی خوشحالی کے بندے کو چکا دیتا ہے، وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا ہی دار الجزا ہے اور وہ دنیا میں ہی بدلہ مل گیا۔ تو انسان آج نیکی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کل صبح اٹھوں گا تو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور اس دنیا میں ہی اب اس کا، میں نے آج نماز پڑھی تو کل پھر مجھے اس کا فائدہ ملے گا۔ گویا اس کی عبادت، اس کی نیکیاں، اس میں نظر ہی اس بات پہ ہے کہ دنیا میں اس کا اجر مل جائے۔ یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ مل نہیں سکتا، بشارات دنیاویہ بھی ہے، دنیا کی خوشخبریاں بھی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے اور اب اس کے زمانے میں انجیل کو قائم کرتے، اس کے زمانے میں قرآن اور اس کے نظام کو قائم کریں گے تو ہم ان پر برکات کھول دیں گے، اور اس اسلام کے راستے میں صرف تکلیفیں ہی نہیں ہیں بلکہ انعامات و اکرامات بھی ہیں۔ لیکن یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ اس کا کل بدلہ نہیں ہے۔ اللہ خوش ہو جائے اور کچھ عطا کر دے، اللہ کی مہربانی اور اللہ سے رحم اور عافیت کی آپ دعا کریں گے، لیکن آپ کی نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ آخرت پر۔ تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر ان کے پاس تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، فتح مل جائے، وہ جیت جائیں، عزت ملے، تو لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ یہ اس لیے کہیں گے تاکہ اس دنیاوی فائدے سے ہم بھی مستفید ہیں، اور در حقیقت تو وہ بزدل ہوں گے، لیکن فائدہ دیکھ کر وہ اپنے مفاد کے لیے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں یہ فرق بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ سخت تکلیف میں اور مصیبت میں اور اذیت میں کلمہ کفر کہنے کی بھی شریعت میں رخصت موجود ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس پر زور اور جبر کیا جائے اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، لیکن اس تکلیف اور اذیت کی مشکل سے بچنے کے لیے بطور رخصت وہ اگر کلمہ کفر بھی کہتا ہے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، لیکن اس رخصت کا فائدہ اٹھانے والے ایمان کے راستے پر قائم بھی ہوتے ہیں اور اپنے دل میں ایمان کے ساتھ
اور مومنین کے ساتھ مخلص بھی ہوتے ہیں، بس اس ظاہری تکلیف سے بچنے والے مجبور لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو موقع پرست ہیں اور مفاد پرست ہیں، کہ جب انہیں فائدہ ایمان میں مل رہا ہے تو پھر مومن ہے، اگر ان کو یہاں فائدہ نہیں مل رہا اور ایمان میں انہیں تکلیف مل رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہ ظاہر طور پر ایمان کو چھوڑتے ہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں ایمان کو چھوڑ کر مومنین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، یہاں ان کا ذکر ہے۔ تو لوگوں کے فتنے اور تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ کر ایمان سے ہی پھر جاتے ہیں، اور مومنین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہوتے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اور نہیں ہے اللہ جاننے والا اس کا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے مجبور اور اس مصلحت پرست کا فرق معلوم ہو رہا ہے کہ دلوں کا حال کیا اللہ نہیں جانتا؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ تم اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، مجبور ہو اور مجبوری کی خاطر کوئی کلمہ کفر کہا ہے، یا کہ پھر تم منافق ہو؟ کہ اللہ نہیں جانتا؟ یعنی مخلص اور منافق کو اللہ جانتا ہے۔ اولیسا، یہ حمزہ اور واو، حمزہ جب حرف عطف پہ داخل ہوتا ہے تو اس درمیان میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک معطوف علیہ مقدر ہوتا ہے۔ اوا، کیا اور، کیا اور، جب کیا اور آ جائے تو درمیان میں ایک اور مفہوم ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ اوا یعنی ایخفا حالہم ولیس اللہ، کیا یہ لوگ اپنی یہ حالت چھپا رہے ہیں اور اللہ نہیں جانتا؟ کیا وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں اور اللہ نہیں جانتا؟ کیا اور کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور اللہ معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور البتہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ یہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ معلوم کرے گا، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو یہی جملہ تھا دوسری آیت میں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ معلوم کرنا، اس کا مطلب یہ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور اللہ امتحان لے گا اور اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ کے علم سے مراد امتحان اور مجازات ہے، اللہ کے علم سے مراد اظہار اور تمیز ہے۔ اللہ معلوم کرے گا یعنی اللہ ظاہر کرے گا، معلوم تو ہے اللہ کے علم میں، لیکن اللہ کو جو معلوم ہے اسی طرح جب وجود میں بھی آ جائے اور ظاہر ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کو اس کی تقدیر میں معلوم ہے اس کو اللہ ظاہر بھی کر دے۔ تو اللہ کے علم سے مراد اظہار اور اللہ کے علم سے مراد تمیز۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تمہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ خبیث اور طیب کو جدا کر دے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو پھر خبیث اور طیب کا پتہ چلتا ہے، جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ دعوی ایمان ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب قربانی دینے کی بات ہوتی ہے، جب آزمائش کا وقت آتا ہے، پرکھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے، تبھی جا کے تو انعام ملتا ہے۔ ایک شخص میں اگر صلاحیت موجود ہے اچھائی کی تو صرف اس صلاحیت کے وجود پر اسے انعام سے نہیں نوازا جاتا،
جب تک کہ اس بات کا اظہار نہ ہو جائے کہ اس نے اپنی صلاحیت کو ظاہر کر دیا۔ امتحان لیا جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں انعام ملتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ کامیاب اور ناکام، خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک الگ ہو جائے۔ تو اللہ کے علم سے مراد اظہار اور تمیز ہے، اور اسی طرح اللہ کے علم سے مراد امتحان ہے۔ اور یہاں اس آیت کی تشریح میں روح المعانی میں ہے والمراد بالعلم المجازات، علم سے مراد بدلہ ہے۔ البتہ اللہ ضرور معلوم کرے گا ایمان والوں کو، یعنی بدلہ دے گا ایمان والوں کو، معلوم کرے گا منافقین کو، یعنی بدلہ دے گا منافقین کو۔ وہ جو آیت نمبر 2 میں گزرا ہے وہاں ہے اللہ سچوں اور جھوٹوں کو معلوم کرے گا، اور یہاں ہے اللہ ایمان والوں کو اور منافقین کو معلوم کرے گا، اس لیے کہ وہاں عام آزمائش کا ذکر تھا۔ یہاں پر جب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا ایمان کی بات آ گئی تو اب معاملہ مومنین اور کافرین کا ہوا، مومنین اور منافقین کا ہوا۔ تو اب ہے الذین آمنوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو وہ عام آزمائش ہے اور یہ خاص ایمان کی آزمائش ہے، اس لیے یہ تکرار بھی نہ ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ امتحان نمبر 4 ہے۔ ایک امتحان نفس کی طرف سے ہوا، دوسرا امتحان والدین کی طرف سے ہو گیا، احباب کی طرف سے ہو گیا، تیسری آزمائش عوام کی طرف سے ہو گئی کہ تکلیفیں آ رہی ہیں، تو چوتھا امتحان خواص کی طرف سے ہے کہ خاص خاص لوگ اور بڑے بڑے لوگ اور خاص لوگ آفر کرنا شروع کر دیں، آ جاؤ ہمارا ساتھ، تو تمہیں مشکل کیا ہے؟ یہ مشکل ہے کہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، ہمارا ساتھ دو، ہم حق پر ہے، اگر تمہارے سر پہ کوئی گناہ آئے گا نا، وہ چلو اس کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شبہات کی آزمائش۔ یعنی اس آیت کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ ایک آزمائش تو یہ تھی کہ آپ پر زور کیا جائے، جبر کیا جائے، احباب آپ کو روکیں، محبوبین اور دوست احباب کی محبت میں آپ گرفتار ہوں اور آپ حق کو چھوڑ دیں۔ لیکن ایک آزمائش وہ ہوتی ہیں جس میں وسوسہ ڈالنے والے دل میں وسوسے ڈالیں، شبہات ڈالنے والے شبہات ڈالیں، اعتراضات کرنے والے اعتراض کریں، اور آپ سے جھوٹ بولا جائے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو حق سے پھیرنے کی پوری کوشش کی جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہمارے دین کے پیروکار بن جاؤ، ہم جیسا چل رہے ہیں ویسے چلو، اس کو کہتے ہیں اتباع، دوسرے کے نقش قدم پہ چلنا۔ ہم مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم سمجھتے ہو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں اجر ملے گا، اور اگر وہاں ہم نے تمہاری پیروی کی تو وہاں ہم پکڑے جائیں گے؟ تم باس بادل موت سے ڈرتے ہو اور وہاں کے مواخذے کی تمہیں فکر ہے، تو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور اٹھا لیں گے ہم تمہارے گناہوں کو، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے۔ یہ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ اصل میں شرط کی جزا ہے، یعنی وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ إِنِ اتَّبَعْتُمْ، اگر تم نے پیروی کی ہماری
تو ہم تمہارے گناہوں کا ذمہ دار ہیں اور اس کو ہم اٹھا لیں گے۔ اگر ہماری پیروی غلط ہے اور یہ خطا ہے تو تمہاری یہ خطائی ہمارے ذمہ، ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے کہا تھا ان سے کہ ہماری پیروی کرو، ان کی کوئی غلطی نہیں، ان کی جان چھوڑ دو۔ یا ان کان بعث و مؤاخذہ، یہ ولنحمل اصل میں صیغہ امر کا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اور چاہیے کہ ہم اٹھائے، اور چاہیے کہ ہم اٹھائے۔ یہ صیغہ امر یہاں خبر کے معنی میں ہے، اور یہ صیغہ امر یہاں مبالغہ اور تاکید کے طور پر ہے۔ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھائیں گے، چاہیے کہ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں، یہ ہم اپنے اوپر گویا لازم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ صرف ہمارے راستے کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، پھر فرمایا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، پھر فرمایا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ چار باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو اور کفر اور شرک اور سب گناہوں کے ذمہ دار ہم ہیں، تو گناہ کسی کے ذمے ہو نہیں سکتا، وہ تمہارے گناہوں کو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو پہلی بات تو ان کی یہ غلط ہے، گناہ ایسی چیز نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور بھگتے کوئی اور، اٹھائے کوئی اور، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ لوگ اس پر قادر نہیں ہیں، یہ گناہ کو نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں اٹھا سکتے کا یہ مطلب کہ گناہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ اس پر قادر ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قادر بھی ہو تو انہوں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، یہ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹا ہونا ایک تو ماقبل ہی مضمون کی تصدیق بھی ہو گئی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ ایک اور رد ہے کہ وہ اپنے اس وعدے میں بھی جھوٹے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے تمہارا گناہ تو تم سے ہٹے گا نہیں، البتہ ان کے گناہ ضرور دگنے ہو جائیں گے، اور وہ بوجھ ان پر پڑے گا۔ ایک ان کا وہ گناہ جو ان خود گمراہ ہوئے، دوم ان کی گمراہی میں آ کر جب تم گمراہ ہوئے تو یہ ان کا گمراہ کرنے والا گناہ ہے۔ ایک گمراہی کا گناہ ہے، ایک گمراہ کرنے کا گناہ ہے، ایک ضلال کا گناہ ہے، ایک اضلال کا گناہ ہے، تو ان کا گناہ بڑھ جائے گا۔ تو آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے فتوے جھاڑ کر یہ جو شبہات تمہارے دل و دماغ میں ڈال رہے ہیں اور یہ شرک کی جو کہانیاں افتراء کر رہے ہیں، اس کا اللہ ان سے پوچھے گا۔ تو معنی یہ کہ ان شبہات اور ان شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہونا، یہ بڑی صفائی اور مکاری کے ساتھ چاہتے ہیں کہ تم حق راستے کو چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، جو بات ہو نہیں سکتی اس کا وعدہ ان کا جھوٹا ہے، یہ اور مزید گمراہ ہو رہے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم، اور ہم ضرور تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے اگر تم نے پیروی کی، اور اگر وہ پیروی غلطی ہے تو وہ غلطی ہم اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مواخذہ ہوگا تو وہ مواخذہ ہم اپنے سر لے لیں گے۔ رد نمبر 1، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ہے وہ اٹھانے والے
ان کی غلطیوں گناہوں میں سے کچھ بھی، من شیئن، من برائے تاکید استغراق، لا تزر وازرۃ وزر اخری، انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں۔ یہ اسی بات کی تقریر اور مضبوطی ہو گئی، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ضامن نہیں بنیں گے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضامن ہے اور ضمانت پر قادر ہے، مگر نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ رد نمبر 3، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے وہ اپنا بوجھ، اپنے کفر و شرک کا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ایک اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور وہ بوجھ کون سا ہے؟ گمراہی کی طرف دعوت دینا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 25 میں ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے گناہ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے کہ جس نے کسی ہدایت کی طرف کسی کو بلایا تو اس کے لیے اپنے اس نیکی کا اجر بھی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی ہدایت پر لبیک کہا اور اس کی پیروی کی ان کا اجر و ثواب بھی انہیں ملے گا، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو وہ گمراہی کے اس وبال میں بھی مبتلا ہوگا، اور جو لوگ اس کے گمراہی کے نتیجے میں، گمراہ کرنے کے نتیجے میں ان کے پیروکار بنے، ان کا گناہ بھی ان کے ذمے ہوگا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں، ان جھوٹی کہانیوں کے بارے میں اور جھوٹی وعدوں کے بارے میں، کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ بناتے تھے اور افتراء کرتے تھے اور جو وہ اپنی طرف سے گڑھ لیتے تھے۔